الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کے فضائل بیان فرمائے، اور کیونکہ مالیات جو ہیں وہ اس کے معاملات تین طرح سے چلتے ہیں ہمارے ہاں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ مال دے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ دے دے، پکا پکا مالک بنا دے کسی کو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی تنگ دست بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرضہ دے دے، صدقہ نہیں دے سکتا، کلی طور پہ اسے اپنی ملک سے جدا کر کے اس کو مالک نہیں بنا سکتا، تو پھر وہ قرض دے دے اسے جی۔ اور ان دونوں کے مابین جو ایک صورت بنتی ہے، تیسری صورت، وہ سود کی ہے۔ یہاں پر بھی مال کسی کو دیا جاتا ہے، لیکن مال پر اضافی پیسے اس سے لیے جاتے ہیں۔ سونا ہو تو اضافی سونا لیا جاتا ہے، چاندی ہو تو اضافی چاندی لی جاتی ہے، یا کچھ بھی مثال کے طور پر جنس میں سے ہو، گندم ہو، جو ہو، نمک ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری کے ساری دے کر کے بعد میں وقت جب بیت جائے اس کا اتنی مدت، تو اس کے بعد اس پر بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، سود جو ہے نا وہ ساری شریعتوں میں حرام رہا ہے، کسی بھی شریعت میں سود حلال ہے نہیں رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک قوم پر عذاب نازل فرمایا تو وہاں پر یہ بھی فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہودیوں کے بارے میں، مگر وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا کہ انہوں نے سود لینا شروع کر دیا تھا، حالانکہ سود انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں سود سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا۔ اس وقت سود کی صرف ایک ہی صورت متعارف تھی، مطلب جسے سود سمجھا جاتا تھا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں مزید بیان فرمائیں، ان میں آقا علیہ السلام نے تعمیم فرمائی۔ جیسے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی کو بندہ کو 100 روپے دے ادھار، تو اسے کہے جی یہ 1 مہینے کے لیے تو میں 100 دے رہا ہوں، تو 1 مہینے کے بعد تم نے 100 واپس کرنا ہے۔ اگر وہ مہینہ ختم ہو گیا اور تم نے نہ دیا، اگلا مہینہ شروع ہونے پر تم سے 110 روپے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی 10 روپے سود کے چڑھ گئے اس پر۔ اس نے کہا کہ اگر یہ مہینے بھی نہ دے سکو تو 110 کے آگے 130 ہو جائیں گے، یعنی 20 اور دگنے ہو جائیں گے، ہر مہینے 2 گنا بڑھتا جائے گا، یا پھر 1 گنا بڑھتا جائے گا۔ یہ ایک اس وقت سود کی ایک صورت تھی جو متعارف تھی، لوگ اسے ہی سود سمجھتے تھے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر تعمیم فرمائی، 6 چیزیں مزید حضور نے بیان فرمائی، 6 چیزیں۔ آقا علیہ السلام الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، ہاں جی، ادھار ہو تو بھی سود ہے، کم زیادہ ہو تو بھی سود ہے۔ چاندی چاندی کے بدلے میں ادھار دیا جائے، اگلی طرف سے بھی سونا ہو، پیسے نہیں، ایک طرف سونا دوسری طرف پیسے ادھار ہو جائز ہے، ایک طرف سونا ہو دوسری طرف سونا ہو ادھار ہو، یہ بھی سود ہے، کم زیادہ ہو یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح چاندی کا حکم ہے، اسی طرح نمک کا حکم ہے، اسی طرح جو ہے، اسی طرح گندم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کا حکم ایک ہے۔ 2 چیزیں آقا علیہ السلام نے مزید بیان فرمائیں، ایک ہے مزابنہ، ایک ہے محاکلہ۔ مزابنہ جو ہے وہ کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ 20 من کھجوریں لائے اور آ کر کے کسی کو کہے کہ یہ کھجوریں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ درخت پہ کھجوریں کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دے دیں، ہیں جی۔ اب یہ اس کی 20 من ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی نکلتی ہیں، اس میں کم یا زیادتی کی صورت ممکن ہے، پائی جا سکتی ہے۔ یہ یقینی تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ نیچے پڑی ہوئی چیز کو تو تول کے رکھتا ہے، اوپر والی کیسے تول سکتا ہے اوپر کھڑی ہوئی؟ تو یہاں اس صورت کے اندر بھی اس کا لین دین منع ہے۔ اور اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام نے ایک صورت اور بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ بندہ گندم لے کر جائے کسی کے پاس
وہ جا کر کہے کہ یہ گندم میرے پاس 10 من اور آپ جو کھڑی کھیتی ہے یہ مجھے دے دیں اس کے بدلے میں، تو یہ بھی سود میں شمار فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ یعنی پہلے جو سود کی ایک ہی صورت متعارف تھی جسے مانتے تھے یہ سود ہے، آقا علیہ السلام کرتے یہ بھی تھے، یہ جو چیزیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے کرتے یہ بھی تھے، لیکن اسے سود مانتے نہیں تھے دور جاہلیت میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تعمیم فرماتے ہوئے اسے بھی سود ارشاد فرمایا، نہ یہ بھی سود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں رہے، بعض مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر آخری سورہ جو نازل ہوئی نا، آخری آیت نازل ہوئی، وہ یہ سود کی حرمت والی تھی، سود کی حرمت والی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھ سکے، آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ ہم پوچھ لیتے آقا علیہ السلام سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قطعاً سود بنتی ہیں، یعنی یہ جو 6 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ الذھب بالذھب والفضہ بالفضہ، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، یہ جو چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، تو مقصود یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آیا کہ صرف 6 ہی چیزیں حرام ہیں، یا جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، مطلب مثال کے طور پر اتحاد پایا جائے یا قدر پائی جائے، وہ چیز کیلی ہو، موزونی ہو، جو بھی چیزیں اس کے اوصاف ہیں، وہ جہاں جہاں پائے جائیں گے وہاں وہاں حرمت آتی جائے گی سود والی، یا پھر وہ حرمت سود کی جو ہے وہ یہیں پر بند رہے گی، یہیں پر منحصر رہے گی، انہی 6 چیزوں میں سود ہوگا، اس کے علاوہ میں سود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اسی بنا پر بعد کی بہت ساری اشیاء میں فقہا کا اختلاف ہوا، یعنی کچھ چیزیں حرمت میں سود کے معاملے میں حرمت میں قطعی ہیں، جیسے یہ 6 چیزیں بیان ہوئی، محاکلہ اور مزابنہ بیان ہوا، اور اس کے علاوہ یعنی پیسوں کو جو پہلے لین دین چلتا تھا وہ والا بھی ساتھ، اور ساتھ 6 چیزیں، 2 محاکلہ مزابنہ آ گئی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف سے اب ہمارے علماء جو ہیں احناف، ان کے نزدیک ان 6 چیزوں میں تعمیم ہے، مقصود منحصر کرنا نہیں ہے ان 6 کے اندر سود کو، بلکہ مقصود جو ہے ان 6 چیزوں کو بیان کر کے آقا علیہ السلام نے ایک یعنی کہ علت بیان فرما دی، جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں سود پایا جائے گا، اسے سود کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا الذھب بالذھب والفضہ بالفضہ، کیونکہ یہ 2 چیزیں جو ہیں اس وقت ایسے چلتی تھی جیسے پیسہ چلتا ہے ہمارے یہاں پیسہ ہوتا ہے نا، اصل میں مال جو ہے نا وہ یعنی جو چیز دے کے کوئی چیز لے جائے وہ سونا چاندی ہے، اسے درہم دینار کہتے تھے، وہ اسی سے بنتے تھے، یعنی یہی وہ چیز تھی جو بدل کے طور پر کسی کو دی جاتی تھی اور اس کا معاوضہ اس سے لیا جاتا تھا، کوئی بھی چیز ہو۔ تو آج جو ہے وہ پیسے سونا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا حکومتوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا، تو اس کی جگہ انہوں نے یہ کاغذ جو ہے جسے رسید بطور رسید کے چلے کہتے ہیں ہم، یہ بطور رسید کے یہ پیسے جو ہیں یہ رائج ہیں ہمارے ہاں، یہی چلتے ہیں۔ اصل میں چیز جو دے کر کوئی چیز لی جائے، جو مال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، وہ سونا اور چاندی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ 2 چیزیں جو ہیں، یہ 2 چیزیں تو آ گئی نا، ویسے ہی اللہ آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی، کیونکہ ان کا بیان فرمانا ضروری تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بدل کے طور پر کوئی بھی چیز لینی ہو تو یہ دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جتنی بھی بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے وہ ساری کھانے والی ہیں۔ جیسے یہ 2 مال کے طور پر ہو گئے، اور دوسری 2 چیزیں جو ہیں یعنی یہ سکے کے طور پر ہوگی 2 چیزیں سونا چاندی، اور باقی جو ہیں وہ چیزیں آقا علیہ السلام نے کھانے والی بیان فرمائی ہیں، جیسے المل بالمل، نمک کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں ہیں جی، اور اس طرح کی چیزیں، کھانے جو ہیں الطعام بالطعام، کھانا کھانے کے بدلے میں، یہ چیزیں۔ اب ہمارا اور مالکیہ کا اختلاف اس مسئلے میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلی 2 چیزیں تو بطور سکہ کے آ گئیں، بطور یعنی کہ پیسے کے آ گئیں، پیسے کے قائم مقام ہو گئی، باقی چیزیں جو 4 آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ کھانے والی چیزیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ مالکیہ کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے والی چیزوں میں ہی سود ہوگا، اس کے علاوہ سود نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، یعنی سیمنٹ کی بوری ہے، کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے یار 1 بوری آپ دے دو، مہینے بعد آپ 2 لے لینا مجھ سے، ان کے نزدیک یہ سود نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ سود ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے اس میں علت کو دیکھتے ہوئے تعمیم بیان کی ہے، یعنی کہ یہ بھی سیمنٹ ہے وہ بھی سیمنٹ ہے، ایک طرف سے سیمنٹ دوسری طرف سے سیمنٹ، یعنی جس طرح یہ دی جاتی ہے تول کر، اسی طرح وہ تول کر دی جاتی ہے یا نہیں؟ تول کر دی جاتی نا، یہ ویسے چٹکی کسی کے منہ میں ڈالی جاتی ہے کہ پکا ہو جائے یہ بندہ، تول کر کے دی جاتی ہے کسی کو، جس کو بھی دیا جائے۔ تو یہ
یعنی اس کے اندر ایک تو جنس کا اتحاد ہو گیا، ایک طرف سے سیمنٹ، دوسری طرف سے سیمنٹ، اور دوسری طرف سے اس کا موضوع نہیں ہونا کہ یہ بھی وزن کر کے دی جاتی ہے، وہ بھی وزن کے ساتھ بیچی جاتی ہے، تو یعنی اس کے اندر اتحاد جنس بھی ہو گیا اور اس کی قدر بھی ایک ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اس لیے ہمارے احناف کے ہاں ہر وہ چیز جہاں پہ قدر ایک ہو اور جہاں پہ اتحاد جنس ہو وہاں پر سود ہوگا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اور ہمارے ہاں یعنی قطعی حرام چیزیں جو ہیں وہ یہی ہیں، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، اور باقی چیزیں ساری جو آقا علیہ السلام نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور باقی رہا مسئلہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں انہیں کہیں گے اشتباہی چیزیں۔ کیا کہیں گے؟ اشتباہی چیزیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہ بھی سود کی تعریف میں بھی شامل ہیں اور حرام بھی ہیں، سود کی تعریف میں بھی شامل ہیں اور حرام بھی ہیں۔ باقی ائمہ کا جو اختلاف بنتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھنے لگا ہوں وہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، شیطان نے لپٹ کر جفی ڈال کر اسے بد حواس کر دیا ہو، اسے پاگل کر دیا ہو، مجنون کر دیا ہو۔ مرغی والا نہیں ہوتا جیسے ہیں، جسے جن چمٹ جائیں تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، ہیں سر مارتا پھرتا ہوتا ہے نا، اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی میرے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو سود کھاتا ہے قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا صرف واحد بندہ پاگل ہوگا، وہ یہی ہوگا۔ قیامت والے دن کوئی بھی پاگل نہیں ہوگا، پاگل بھی سمجھدار ہو جائیں گے، پاگل بھی دانا ہو جائیں گے قیامت والے دن، انہیں بھی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ لیکن یہ بندہ جو سود خور ہے قیامت والے دن یہ پاگلوں کی کیفیت ہوگی، اسی یہ مجنون بنا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے شیطان نے اس کو لپٹ کر اسے پاگل کر دیا ہے، مطلب جن چمٹ گیا اسے، اور اسی کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت اور حالت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اس پر یہ اعتراض کرتا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ آگے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی آیت مبارکہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، یہ مکے کے مشرکوں کا اعتراض تھا، مکے کے مشرکوں کی منطق تھی یہ، نعوذ باللہ آج کے دور کے لبرل سیکولر جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا بھلا ایک مذہبی بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میں چاہتا ہوں کسی کو دے دوں، تو اس طرح کر کے وہ پیسے بعد میں اسے تھوڑے سے لے لوں، نفع ادھار مانگ رہا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا وہ تو سود ہے بھائی۔ کہتا جی پھر مجھے کیا نفع آئے گا اگر میں ایسے دے دوں اسے، پھر مجھے کیا نفع ملے گا اگر میں ایسے دے دوں اسے، تو بعد میں 10 ہی میں نے واپس لینا ہے، پھر مجھے کیا نفع بتائیں، میں کیوں دوں پھر اسے۔ میں نے کہا یہ تو تمہاری سر درد ہے، دو نہ دو ہیں، باقی وہ بندی تو سود کی ہے ہی سود۔ میں نے کہا قطعی طور پہ سود ہے کہ 10 لاکھ دے کے اسے 1 2 لاکھ زیادہ لے لو تم، یہ تو سود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بے جو ہے خرید و فروخت وہ بھی تو سود کی طرح ہے، بے کو حلال کہتے ہو سود کو حرام کہتے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ بے جو ہے اس میں بھی نفع لیا جا رہا ہے اور سود جو ہے اس میں بھی نفع لیا جا رہا ہے، ایک جگہ نفع حلال دوسری جگہ حرام ہیں۔ یہ منطق پیش کرتا تھا اس وقت کا مشرک ابو جہل، اور آج کا ابو جہل جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس وقت ابو جہل کی منطق بھی وہی تھی، آج کے ابو جہل کی منطق بھی وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے اس وقت ابو جہل رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن بن کے یہ منطق پیش کرتا تھا، آج کا ابو جہل اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے منطق پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کے یہ منطق پیش کرتا ہے کہ بے جو خرید و فروخت وہ حلال ہے، یہ حرام کیوں، اس میں نفع ہے اس میں نفع ہے، ایک حلال دوسری حرام کیوں۔ ایک بندہ یہیں پہ میرے پاس آیا، وہ ایک عالم کا بیٹا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا اس کا ابا لندن میں ہوتا تھا، ہیں لندن میں عشق رسول کی خوشبوئیں پھیلا رہا تھا، سبحان اللہ، لندن میں عشق رسول کی خوشبوئیں لٹا رہا تھا، وہاں پہ لوگوں کو عاشق رسول بنا رہا تھا، پتہ نہیں کون سے عشق کی دولت وہاں بانٹ رہا تھا، اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے۔ اس کا بیٹا یہاں میرے پاس آیا، آگے مجھے کہنے لگا جی یہ بتائیں، یہی مسئلہ اس نے پیش کیا، یہی منطق۔ میں نے کہا یار ابو جہل تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے دور کا ابو جہل دیکھ لیا ہم نے۔ مجھے کہنے لگا خرید و فروخت جو ہے وہ حلال ہے، یہ حرام کیوں ہے؟
کہتا ہے نفع ادھر بھی ہے نفع ادھر بھی ہے. میں نے کہا یار آپ کی بیوی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. میں نے کہا یہ نہ مائنڈ نہ کرنا. میں نے کہا کر بھی جاؤ کہ تمہارا منہ ایسا ہے تمہیں سنائی جائے بات. کہتا ہے میں نے کہا جی یہ بتاؤ آپ کی ماں ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا آپ کی بیوی؟ کہتا ہے. میں نے کہا جو لطف اندوزی تم بیوی کے ساتھ کرتے ہو ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. میں نے کہا وہ بھی تو عورت ہے. وہ بھی عورت ہے کہ نہیں؟ وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے. کہنے لگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ حرام ہے. میں نے کہا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب اس پہ چپ. میں نے کہا ایک مثال اور تیرے لیے. بکری اور کتا دونوں جانور ہیں دونوں کے گردے پھیپھڑے پورے چیزیں ہوتی ہیں دونوں میں, ہے یا نہیں؟ یہ کم زیادہ ہوتی ہیں. دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جانور ہیں نا دونوں. جانور ہونے میں دونوں میں اتحاد ہے. گوشت بھی سب کا ایک, ہر چیز ساری, 4 ٹانگیں اس کی 4 اس کی. تو میں نے کہا ایک حلال دوسری حرام کیوں؟ کہتا اللہ نے فرمایا. میں نے کہا یہ بھی اللہ نے فرمایا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر. تو یہ ذہن میں رہے جہاں پہ اب اس کی چلو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں اس بات کو. ایک چیز ہوتی ہے اجزاء کے مقابلے میں, ایک ہوتا ہے مجموعہ کے مقابلے میں. مجموعہ پورے مجموعے کے مقابلے میں فٹ بیٹھ رہا ہو تو وہ بے, وہ کیا ہے؟ بے. مجموعہ کے مقابلے میں فٹ نہ بیٹھ رہا ہو, اجزاء کے مقابلے میں فٹ نہ بیٹھ رہے ہوں تو وہاں سود ہے. وہاں کیا ہے؟ سود ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ مارکیٹ جاتا ہے کپڑا لینے کے لیے. وہ کہتا ہے جی یہ کپڑا کیا ریٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ 100 روپے کا 1 گز ہے. اس نے کہا چلو 5 گز دے دیں, 500 کا 5 گز دے دیں. اب اس کا 100 جو ہے وہ 1 گز کے مقابلے میں آ رہا ہے. اگر اسی کپڑے کو وہ 150 روپے گز میں دے تو ہر گز جو ہے وہ 150 روپے کا آ رہا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں قیمت بیٹھ رہی ہے پوری, چاہے زیادہ ہی کیوں نہ لے, قیمت پوری بیٹھے گی. یعنی 10 گز ہیں تو 100 پہ 5 گز ہیں تو 5 پہ تقسیم کر دیں گے, 500 کے بن جائیں گے. اگر 10 گز ہیں تو 100 پہ تقسیم کریں گے, 10 گز بن جائیں گے. تو یہاں پہ بھائی پیسہ جو دے رہا ہے کسی کو 10 روپے ادھار, آگے لے رہا ہے 20. ایک تو ایک کے بدلے میں آ گیا, دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں, باقی اوپر زیادہ کس لیے لیے اس نے؟ ہاں یہاں مجموعہ کے مقابلے میں کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ یہاں اجزاء کو نہیں دیکھا جائے گا, مجموعے کو دیکھا جائے گا. اجزاء کو بھی آپ دیکھیں تو پورے نہیں بیٹھ رہے کہ بیٹھ رہے ہیں پورے. ایک طرف سے بھی 10 روپے کا کاغذ ہے, وہ بھی 10 روپے کا نوٹ ہے. یہ 100 دے کے 200 لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے ابھی؟ 100 تو 100 کے بدلے میں آ گئے, باقی 100 اور لیے ہیں, وہ کس لیے لیے ہیں؟ وہ کس کھاتے میں گئے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. انہوں نے یہی کہا تھا. اللہ اکبر, قربان جائیں. یہ آیت مبارکہ کو ذرا غور کریں. ابو جہل نے, ابو لہب نے, اس وقت کے کافروں نے, مشرکوں نے یہ منطق پیش کی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ سود جو ہے, بے جو ہے, وہ بھی تو سود کی طرح ہے. آگے جواب کیا دیا؟ اس کی کوئی منطق نہیں پیش کی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب پیارے آپ یہ کہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, نہ کچھ بھی نہیں بیان کیا. بلکہ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر, قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب بس ایک ہی جواب دیں, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ ہمارے اللہ نے اسے حرام کیا ہے, اسے حلال کیا ہے, بس بات ہی ختم. آج آ کے جو منطقیں پوچھتے ہیں نا, نہیں جی ایسا کیسے ہے, پھر ایسا کیسے ہے؟ ان ذلیلوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا نقصان کتنا ہے. آج نعوذ باللہ من ذالک جتنے بھی لوگ سود لے رہے ہیں نا, وہ سارے خون خوار ہوں گے, وہ سارے بھیڑیے ہوں گے, انتہا درجے کے بد چلن اور بد کردار ہوں گے, پرلے درجے کے ظالم ہوں گے. انہیں غریب کا کوئی احساس نہیں ہوگا. یہودی ایک ملک میں رہتے تھے, ان کو اس ملک سے نکالا اس لیے کہ حرام خور سود کھاتے تھے. آج بھی جتنا کاروبار ان کا سارے کا سارا سود پہ چلتا ہے. انگریز جو ہے وہ سارے سود پہ چل رہے ہیں, سود کی وجہ سے پیسے چھین رہے ہیں. اب بتائیں جی, ایک بندہ ہے وہ ایک بندے سے سود کا کاروبار کرتا ہے, تو مطلب اس نے ایک گھر کو تباہ کیا ہے. سود خور نے ایک گھر کو تباہ کیا ہے.
کسی علاقے کے اندر 4 سود خور ہوں تو ایک محلے کو تباہ کر لیں گے، ہیں 40-50 ہوں وہ کسی شہر کو تباہ کر دیں گے، شہر کو لوٹ لیں گے، ساری کی ساری رقم ان کے پاس جمع ہوتی جائے گی، وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہوتے جائیں گے۔ تو جو کتے بیٹھ کر ملکوں کو چوس گئے، اربوں ڈالر ہمارا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی عفظ اور معاوضے کے یہاں سے کافر کتے کو جاتا ہے، کیوں؟ سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے، جہاں جہاں یہ سودی کاروبار چل رہا ہے وہاں بات جو ہے وہ لڑائیوں پر، جنگوں پر، فساد پر منتج ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے، آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، لوگ جو ہیں بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے دن ہے، آج کل پرسوں کی بات ہے، ایک بندے نے اپنی 3 بیٹیوں کے گلے پہ چھری پھیر دی ہے اور خود بھی خودکشی کر لی ہے۔ کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب بتائیں، ایک بندہ، جس بندے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، آپ موٹر سائیکل پہ جائیں ہیں، پیٹرول مہنگا ملے گا، اس کا ٹیکس آپ کو علیحدہ دینا ہوگا، اور بجلی کے بل کے ساتھ آپ کو اس کا ٹیکس علیحدہ لگ کے آئے گا۔ کیوں؟ 6 ہزار 10 20 ہزار روپے ٹیکس آپ کو لگ کے آ رہا ہے۔ مجھے کل یہ پرسوں دوست نے بتایا کہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ بندے باہر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا 2.5 لاکھ بل آ گیا مسجد کا، 2.5 لاکھ بل آ گیا مسجد کو، پیٹرول کا ٹیکس۔ کیوں؟ مسجد کون سی پیٹرول پہ چلتی ہے یار، بتائیں؟ تو یہ سارے کا سارا ظلم جو ہے اس سود کی لعنت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج بھی وہ بے غیرت لوگ ہیں، انہیں جب کہا جائے بھی سود منع کر دو، سود روک دو، تو آگے سے علتیں پیش کرتے ہیں، سود کے بغیر پھر ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ بھائی 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور پوری دنیا پہ چھائے رہے ہیں ہمارے مسلمان، ایک دن 1 روپیہ سود کا نہیں لیا۔ ان کا ملک چل سکتا تھا، تیرا کیوں نہیں چلتا؟ پوری سلطنتیں چلا کے دکھائی ہیں انہوں نے، 6 بر اعظموں پر سلطنت عثمانی نے حکومت کی ہے، مجال ایک دن 1 روپیہ سود کا لیا انہوں نے۔ آج رشوت خور بھی یہی منطق پیش کرتا ہے، رشوت نہ لے تو گزارا کیسے ہو؟ حرام خور بھی یہی کہتا ہے، کاروباری بندے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہ بولے تو گزارا کیسے ہو؟ بھائی تم رب کی نافرمانی کرو تو گزارا ہو سکتا ہے، رب کے فرما بردار بن جاؤ تب رب تمہارا تو تمہیں بھوکا مار دے گا۔ عجیب منطق پیش کرتے ہیں ذلیل لوگ یہ۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، آج جو ہمارے ہاں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، یہ ساری لعنت سود کی ہے۔ ٹوٹل پیسہ انگریز کمینے کو جاتا ہے، اور آج بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ ہے، یہاں کے لپاڑے لوگ، لچے جو ہیں، لفنڈر، وہ کمینے ابھی بھی اسے اپنا ابا کہتے ہیں انگریز ہمارا خیر خواہ ہے، دیکھو جی ہمیں اتنے پیسے دے رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ بغیر زور کے وہ پیسہ ان کے پاس پڑا کس کا ہے، وہ ہمارے عرب کے احمقوں کا، پاگلوں کا پیسہ پڑا ہے، عرب کے پاگلوں کا پیسہ پڑا ہے، وہ والا پیسہ اٹھا کے ہمیں دیتے ہیں، اس پہ جناب سود پہ سود چڑھا جا رہا ہے، وہی اٹھا کے ہم انہیں دیتے ہیں، یعنی پیسہ ہمارے پاگلوں کا ہے اور یہ والے پاگل ان سے لیتے ہیں، اور جناب اس طرح کر کے رگڑے ہم جا رہے ہیں۔ پوری قوم چکی میں پس رہی ہے۔ بتائیں کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ جس کے گھر میں وہ لائٹ تک نہیں جلتی ہے اس کا بھی بل آ رہا ہے، مہینہ بند پڑا، کچھ نہیں چلایا پھر بھی بل آ رہا ہے، اتنے 1000 روپے آپ کو یہ آ گئے، اتنے 1000 روپے آپ کو یہ ٹیکس آ گئے، اتنے 1000 یہ ٹیکس آ گئے۔ بتائیں حالت اور نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے، یہ ساری لعنت سود کی ہے۔ وہ کمینے وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں چیز مہنگی کرو، فلاں مہنگی کرو، فلاں مہنگی کرو۔ آج جو قتل و غارت، ڈکیتی، بدماشی ہیں جی، اور یہ جو ساری بدماشیاں پھیل رہی ہیں، ساری اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ لوگوں کی پہنچ سے جب دور ہو گئی کوئی شاید، ظاہری بات ہے انہوں نے گن اٹھانی ہے، پھر اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کرنی ہیں، بدماشیاں کرنی ہیں۔ پھر وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، روزانہ کے لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی ڈکیتیاں ہوتی ہیں یہاں۔ جاتے بندے سے موبائل چھین لیں گے، اور موبائل بھی کچھ یعنی کہ سستے نہیں ہوتے، 40 50 ہزار روپے کا موبائل ہوتا ہے۔ کئی بندہ زیادہ پیسے والا ہو تو وہ لاکھوں روپے کا موبائل رکھتا ہے، وہ ایک دم سے آئے اور چھینے اور گئے۔ اور خواتین سے کتنی وہ جناب یہاں پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، ان سے پرس چھین لیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ نوجوان بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں گلی کے اندر، وہ کمینے ایسے ہوتے ہیں جناب یہاں سے ان کے کانوں سے نوچ کے بالیاں لے جاتے ہیں، کان بھی پھاڑ دیا اور بالی بھی لے کے نکل گئے۔ آخر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ قسم خدا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ایک یہودی تھا، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، اپنے یہودیوں سے۔ اور میں کیا ہوا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں پہلے ٹیکس دیتا تھا، تو آج جو ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو میں اس لیے کوئی پیسے، غریب ہوں میں، لوگوں سے پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ گھر کا خرچ چلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے گورنر کو بلایا، میں ایک نامہ یا خط
یہ خط لکھو اور پورے جہاں پہ جہاں تک ہماری اسلام کی حکومت ہے وہاں کے گورنروں کو بھیج دو، یہ بابا اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے یہودی یہودی کافر، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے، اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان سب کو بیت المال سے خرچہ ماہانہ دیا جائے۔ بتائیں، ان کو ماہانہ خرچہ بیت المال سے دی جائے، ان کے پورے گھر کا خرچ دیا جائے، جتنا بنتا ہے اتنا دیا جائے ان کو، اور یہ نہیں کما سکتے نہ کمائیں، ان کو تم دو، کیونکہ آج تک تم لیتے رہے ہو، اب دو ان کو۔ بتائیں بھائی، آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان اوپر بیٹھا عاشق رسول آپ کو لوٹ رہا ہے، 6-10 ہزار روپیہ ایک ایک گھر کو جناب پیٹرول کا ٹیکس آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے ٹیکس بھی؟ انہوں نے کہ مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق رکھا ہے؟ یہاں پہ سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے جناب گولیاں ماری انہوں نے، اور آج ہماری قوم ایسی پاگل ہے، اور ایسی قوم کا عذاب یہی بنتا ہے بھائی، ایسی قوم انہی ذلیلوں کے ہاتھوں پستی رہے، ان کی اس سے تار تار ہوتی رہے، اسی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے نا، وہ لوگ گناہ کرتے تھے، وہ پہلے روکتے تھے، نہ کریں یہ گناہ ہے، میں جب نہیں روکتے تھے وہ خود بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ آج حال یہی ہوا ہے، آج جس بھی جماعت کو، سیاسی جماعت کو دیکھ لیں، وہ چاہے اس کا لیڈر پرلے درجے کا بدکار اور کمینہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی 4 پیر اور 5 مولوی کھڑے ہوں گے۔ اسلامی ٹچ ہے نا جی، کیا ہے؟ اسلامی ٹچ ہے، قوم سمجھتے پیر نور الحق ساتھ ہے، یہ بھی بندہ بغیرت ہو سکتا ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ میاں جلیل گارڈن، اتنا موٹا ٹھلا پیر پرلے درجے کا کمینہ وہ ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی بندہ بغیرت ہو سکتا ہے، شیطان خان ہیں، اس کے ساتھ میاں ابو بکر کھڑا ہے، اتنا بڑا نفس پرست بندہ وہ ساتھ کھڑا ہے، یہ شیطان خان بھی بغیرت ہو سکتا ہے، بھلا بتائیں ہیں؟ مولوی ساجد میر اہل حدیث کا پیر، اہل حدیث کا امام نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، بتائیں وہ بھی چور ہے ہیں؟ لو شب برات کو عمران خان کے لیے مولانا طارق جمیل نے دعا کروائی تھی، طارق جمیل چور ہے؟ لو نواز شریف کی بیوی کا جنازہ مولانا طارق جمیل نے پڑھایا تھا، نواز شریف بھی چور ہے؟ تو یہ اسلامی ٹچ ہے سارا، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ حکومتوں کے ساتھ یہ خوش آمدیں کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ مولویوں کا کام بن چکا ہے۔ یہی مولوی میں حقیقت کہہ رہا ہوں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ دلیل کیوں ملے ان کے ساتھ؟ ابھی جو انہوں نے بدماشی کی ہے، یہاں پہ ناچتے رہے ہیں 14 اگست کو، ہیں ابو جہل کے بچے بن کر سارے، ہیں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، تب جا کے پاکستان بنا ہے، اور حال یہ ہوا ہے کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اسی دن یہ کمی نہیں ناب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، گانے ناچ گانے کر رہے ہیں، اور 75 کروڑ روپے کا ایک گانا تیار ہوا ہے، اور اس گانے کو حلال پاک اور مقدس بنانے کے لیے حضرت علامہ مولانا حضور فضل الرحمان صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں، ان کا شہزادہ اقدس بھی بیچ میں بیٹھا ہوا، بتائیں تب یہ گانا سنا گیا۔ ہمارے ملک کے بڑے لپاڑے جو لچے حرام خور وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے۔ اب بات جب یہاں تک نوبت بینجا رسید، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بندہ کیا کرے بتائیں؟ بندہ پوچھے نا بھی، ان کے گھر کا ایک بندہ مر جائے اسی دن یہ اگلے سال، اس دن نہیں اگلے سال یہ کنجری نچا کے ڈھول بجا کے داد وصول کریں گے۔ اب تو خیر باہر سے بھی نہیں منگوانی پڑتی ان کو، سکول میں خود ہی تیار ہو رہی ہیں، کالج میں تیار ہو رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، مجھے اطلاع ملی ہے ہندوستان میں دین کے مدرسے میں لڑکیوں کو ڈانس کروایا گیا ہے، اس ان کی 15 اگست پہ۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، انگریز کی آزادی پہ خوشی مناتے نا یہ بغیرت، انگریز کی آزادی پہ خوشی مناتے تو یہ اس دن رب کو سجدہ کرتے۔ ان ذلیل کے بچوں نے ناچ کے رب سے آزادی پر شکر ادا کیا ہے کہ ہم رب کے دین سے آزاد ہو گئے ہیں۔ بتائیں کہ رب کے دین سے آزاد ہو گئے، رب کی شریعت سے آزاد ہو گئے، اس لیے ناچ رہے ہیں، وگرنہ ان کو حیا ہوتی ان کمینوں کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے، یعنی کہ انگریز یہاں سے دفع ہوا، ہم تو نہیں مانتے دفع ہوا ہے، کہ ہمیں سمجھائیں پھر۔ وہ خبیث وہ ولیتی انگریز گیا، کاٹھا انگریز ہم پہ مسلط کر گئے ہیں، وہ سفید انگریز چلا گیا بگا باندر، اور یہاں پہ کالے انگریز مسلط کر گیا ہم پر۔ وہ کمینہ گیا یہاں پہ وہ لبرل ہم پہ مسلط کر گیا، دفعہ کہاں ہوا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہم پہ نازل ہوا ہے۔ تو چلو مان لیں ایک منٹ کے لیے، فرض کر لیں تمہیں آزادی ملی ہے، اگر ملی انگریز سے سی تو پھر انگریز کی تہذیب سے نفرت کا اظہار ہوتا نا اس وقت، کہ نہیں سمجھ آیا؟ انگریز کی تہذیب سے نفرت کا اظہار ہوتا۔ مکے میں جب عورتوں کو ننگا کر کے بندے ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے،
آقا علیہ السلام نے جب فتح پائی وہاں پر تو آقا علیہ السلام نے کیا انداز پیش کیا وہاں پہ ہیں؟ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ جو ہے نا، اونٹنی کا جو پالان ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جناب ایک آگے کر کے ایک لکڑی کھڑی ہوتی ہے اس طرح کر کے. صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے. بتائیں، یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. مطلب جہاں جس سے بندہ آزادی پا رہا ہے اس کی تہذیب سے تنفر کا اظہار ہو اس دن. یہ کہ یہاں کیا ہوا، تمہارے دعوے کے مطابق تم نے آزادی حاصل کی انگریز کی تہذیب سے، انگریز سے آزادی حاصل کی، لیکن عین اسی دن جس دن تمہیں آزادی حاصل ہوئی انگریز سے، اسی دن تم اسی کی تہذیب کو اپنا رہے ہو، اسی کے گندے لچھن اپنا رہے ہو تم. تو مطلب تو پھر یہ ہوا، یعنی کہ جس دن تمہیں انگریز سے آزادی ہوئی اسی دن تم رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بھی آزادی پا رہے ہو. کہاں لے گئی بات تمہاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فرمایا کہ ایک ہی جواب ہے بس، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہمارے اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، خرید و فروخت کو، اور ہمارے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نہیں کچھ جانتے، یہی ہمارے رب کا فیصلہ ہے اور اسی پر ہی ہمارا ایمان ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مومن حکمتیں نہیں پوچھتا اور نہ ہی بیان کی جائیں ان کے سامنے نہ ہی بیان کی جائیں. اگر بیان کرنا ضروری ہوتا تو امام الانبیاء علیہ السلام ضرور بیان فرماتے. اور حیران کن بات دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 روپیہ کھانے کا 70 گناہ ہے، اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ حتیم کعبہ میں، کعبے کی حتیم میں، اور جہاں پہ مسلمان نفل پڑھتے ہیں، میں وہیں پہ کھڑا ہو کے بندہ 36 بار اپنی ماں پہ چڑھ جائے، 36 بار اپنی ماں پہ چڑھ جائے. یہ کو کم بات ہے یار، یہ بات امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان کی ہے. اور ہماری زبان میں اس لفظ کا جو ترجمہ کیا جائے نا، ماں پہ چڑھ جائے، ماں پہ چڑھنے والا کون ہوتا ہے بتائیں؟ آج اسے، ایسے بندے کو جو ماں پہ چڑھ جائے، ایسے بندے کو ہم تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ایسے بندے کو ہم اپنا مہربان سمجھتے ہیں. بتائیں، جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے جو اپنی ماں پہ چڑھنے والا ہو، اور وہ بھی ایک بار میں 36 بار چڑھنے والا ہو، وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ جگہ مقدس ہے یار، ہیں؟ جس کا چھوٹا گناہ ماں پہ چڑھنا ہے تو بڑا گناہ کتنا ہوگا یار، ہیں؟ 70 شعبے جس کے گناہ کیوں، اس کا سب سے ہلکا یہ ہے کہ 36 بار ماں کے ساتھ بدکاری کرے، منہ کالا کرے ماں کے ساتھ، ہیں؟ بتائیں نا بھائی. اللہ اکبر. کو بندہ غیر محرم کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے نا، اس کی سزا اسلام نے بیان کی ہے، لیکن کوئی ماں کے ساتھ کرے اس کی سزا بیان نہیں ہوئی، اس کی سزا بیان نہیں ہوئی. بھائی کوئی ایسا بھی بغیرہ تو ہو سکتا ہے جو ماں پہ چڑھ جائے، ہیں؟ ماں کے ساتھ ہی منہ کالا کر لے. لیکن انتہائی افسوس اور حیران کن بات یہ ہے، آج جو سود کھا رہے ہیں ان کے متعلق آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے. آپ بتائیں، جو رب رسول کے حکم کے مخالفت کرے اس کے لیے اس طرح کا لفظ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اب بھی کو کمینہ ہمیں کہے، یہاں پہ لپاڑا آتا نماز پڑھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تو گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا گالی ہوتی ہے، کتے کو کتا کہنا گالی ہے بھائی؟ بولو نا بھائی، کتے کو کتا کہنا گالی ہے؟ ہیں بھائی؟ کتے کو کیا کہیں؟ زرداری صاحب کہہ دیں؟ پھر کیا کہیں کتے کو؟ پھر نواز شریف کہہ دیں؟ کیا کہہ دیں بتائیں؟ کتے کو تو کتا ہی کہیں گے نا، کتے کو کتا کہنا کون سی گالی ہے؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو سود کھاتا ہے وہ ایسا بندہ جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا، اور 36 بار بدکاری کرنے والا، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے. یہ بڑا گناہ کتنا ہوگا یار بتائیں؟ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، یعنی جس کام کی اتنی بڑی آقا علیہ السلام نے مذمت بیان فرمائی، جس پہ اتنی سخت وعید شدید بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے، آج اس کام کو جناب بطور فضیلت کے بیان کیا جا رہا ہے. آج بیمہ پولیسیں نکال کے، پتہ نہیں کیا کیا پولیسیں نکال کے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے اس کام میں پھنسایا جا رہا ہے. بتائیں بات کہاں تک جا پہنچی ہے؟ آج آپ کے پورے بینک جو ہیں وہ اسی کاروبار میں ملوث. ہمارے گاؤں میں بینک تھا، وہاں پہ ایک مرشد کامل کسی کے مشکل کشا پیر تھے، وہ بینک میں لگے ہوئے تھے. پیر صاحب بینک میں لگے ہوئے ہیں، سود کے کاروبار لکھتے ہیں، مرید جا کے وہاں لائن بنا کے کھڑے ہوتے، بعد میں جفیاں ڈالتے پیر کو. مرشد ہمارے باہر آ رہے ہیں، یہ بتاؤ اس حرام خور کو تو سلام کرنا ہی جائز نہیں ہے پیر کو، ہیں؟ تم اسے مرشد کامل سمجھتے پھر تو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، میں کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فرمایا کہ جس بندے کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، وہ رک جائے، ٹال مٹول نہ کرے، وہ الٹے نہ پوچھے کیوں بیان کیا، کیوں حرام کیا، کیوں اسے حلال کیا، کیوں اسے حرام کر دیا، بھائی یہ باتیں نہ پوچھے۔ فانتہا فلہ ما سلف، تو رب تعالیٰ نے فرمایا صدق کے دل سے توبہ کر لے تو پچھلا جتنا بھی ہے فلہ ما سلف، رب اسے معاف کر دے گا، پچھلا جتنا لے چکا ہے رب اسے معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ مالک کے ذمہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، ہاں اس کے میرے حکم آنے کے بعد بھی بندہ پھر سود لے، پھر سود لے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ سود نہ لو، اور یہ کہے کہ یا اللہ میرا حکم، میرا ملک کیسے چلے گا، ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پھر استہزاء اڑائے، اور نہیں چل سکتا جی نہیں چل سکتا۔ یہاں پہ جو عالم بندہ، عالم دین و متقی پرہیزگار ہو، پھر ان کے سود کے خلاف بات کرے یا اس کے بھی دشمن بن جائیں، اس کا بھی مذاق اڑائیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو رب کا مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ عالم تو ایک سفیر ہے، عالم تو ایک قاصد ہے، اس نے بیان کر دیا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم، اور آگے سے تم اس کا مذاق نہیں رب کا مذاق اڑا رہے ہو، رب تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن عاد، اور جو بندہ اب بھی اس حرکت سے باز نہ آیا پھر بھی سود لے، فاولئک اصحاب النار، تو فرمایا وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔